الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت نہ سننے والے دلوں کا حال۔ ناظرین، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کو سنتے رہو اور خاموش رہو، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور کافر لوگ قرآن سننے کے بعد سجدہ نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں تو وہ آیتیں بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہیں سچے ایماندار، ان کے لیے درجے ہیں ان کے پروردگار کے پاس، اور معافی اور آبرو کی روزی ہے۔ قول اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی نازل کیا احسان حدیث کو، در حال یہ کہ وہ کتاب متشابہ ہے، دہرائی ہوئی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخر آیت تک۔ اور حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا نہیں غور کرتے وہ قرآن میں؟ یعنی گہری فکر سے اشارت معافی کو سوچنا اور جواہر معنی کا استخراج کرنا نازک استنباط سے۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو البتہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ آگاہ ہو، تحقیق ابن آدم کے جسد میں البتہ ایک مضغہ ہے، جب وہ اچھا رہتا ہے تو اس کا کل جسد اچھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو اس کا کل جسد فاسد ہو جاتا ہے۔ آگاہ ہو کہ وہ مضغہ دل ہے۔ اے عزیزوں، جو دل کو دنیا فانی کے حرص و محبت اور بیکار شغلوں سے مردہ اور فاسد ہو جاتا ہے، اگر اس کو واعظ و نصیحت کرے، تمام قرآن اور احادیث اور مشائخوں کے قول اور مہدی موعود علیہ السلام اور یارانہ مہدی موعود علیہ السلام کے نقول پڑھے تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور ہوشیار نہ ہوگا، بلکہ اس کو اور وحشت ہوگی، نصیحت نہیں سن سکے گا، اس لیے کہ دنیا کی بے حد حرص و محبت اور اس صفت مذمومہ کی وجہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی دعوت، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، بس ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ مانند پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور تحقیق بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور تحقیق بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور تحقیق بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جس دل پر قفل پڑ گیا ہے، سخت اور عاصی، بہرا اور گونگا ہو گیا، نہیں سن سکتا کیونکہ سننے کی قابلیت نہیں۔ قول اللہ تعالیٰ کے، اور جب اللہ واحد و یکتا ذکر کیا جائے، اور اگر دنیا اور اہل دنیا کی حکایت اور بیکار باتیں ان کے سامنے کی جائیں تو کان لگا کر خوشی سے اور راحت سے سنتے ہیں اور لذت اٹھاتے ہیں، کیوں نہ ہو گوبر کے کیڑوں کے لیے گل و گلزار کی بو اس کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے، غلاظت کی لو اس کی حیات کی موجب بنتی ہے، اور اسی میں اس کی فرحت ہوتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار نامے میں نظم لکھی ہے کہ ایک عطاروں کے محلے سے گزرا، عطریات کی بو اس کے دماغ میں پہنچی، بے ہوش ہو گیا اور جان کندنی کی نوبت پہنچی۔ عطار لوگ گلاب اور عطریات اس کے منہ پر مارے اور زیادہ بے ہوش اور بے ضبط ہو گیا۔ ایک حکیم اس موقع پر پہنچا اور تھوڑا غلاظت اس کی ناک کے پاس رکھا، اسی وقت ہوشیار ہو گیا۔ اے عزیز، میری اور تیری کیا ہستی ہے
کہ ہمارے دماغ میں بو نہ جائے۔ دنیا کی گندگی کی یہ بو شہباز کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اس کی جان کا مرغ دوست کے وصال کے باغ کی بو سونگھا ہوا ہے، اور حق تعالیٰ کی محبت کے شوق کے گلزار کی بو اس کے دماغ میں پہنچی ہوئی ہے، اور معرفت کے شہد کی لذت شہد کی مکھی کے مانند چکھا ہوا ہے، اور اس کے دل کا صحن بتوں کی گڑبڑ اور اخیار کے غبار سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کو بھی پہنچی ہے۔ میں کیا چیز ہوں کہ میرے دماغ میں دنیا کی بو نہ پہنچے؟ فرمایا میرا علیہ السلام نے، کہ امیروں کی روٹی فقیروں کے خون سے خمیر کی ہوئی ہوتی ہے، اور فرمایا میرا علیہ السلام نے، تم امیروں کے پیٹ روٹیوں پر دھوکے نہ کھاؤ، تحقیق کہ وہ مسلمانوں کے خون اور مظلوموں اور ان کے مظالم سے ملی ہوئی ہے۔ فرمایا میرا علیہ السلام نے، جو بادشاہوں کے دسترخوانوں سے کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر دو لبوں کو آگ کی خینچیوں سے کاٹے گا۔ فرمایا میرا مہدی موعود علیہ السلام نے کہ قریب میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہیں سلامت رہے گا کسی دیندار کا دین بجز اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر ایک خریے سے دوسرے خریے میں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف اور ایک پتھر سے دوسرے پتھر کی طرف بھاگے، مانند اس لومڑی کے جو بہانہ کرنے لگتی ہے۔ عرض کیا گیا، کب ہوگا اس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزگار سوائے خدا کی معصیت کرنے کے نہ ملے، جب یہ وقت آئے گا تو بغیر عورت حلالہ کے رہنے، یعنی بے شادی شدہ کے رہنے حلال ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ کیسا ہوگا حالانکہ آپ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو فرمایا، جب یہ وقت آئے گا تو ہلاک ہوگا آدمی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پر، اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو اپنی عورت اور بچوں کے ہاتھوں پر، اگر اس کی عورت اور بچے نہ ہوں تو اپنے قرابت داروں کے ہاتھوں پر ہلاک ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح ہوگا؟ تو فرمایا، لوگ اس کو تنگ دستی کا عیب لگائیں گے تو طاقت سے زیادہ تکلیف اٹھائے گا، حتیٰ کہ مقام ہلاکت کو پہنچ جائے گا۔ اسی سے خروبت بھی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ بال و بچے والا آدمی معیشت اور مخالطت سے مستغنی نہیں ہوگا، پھر وہ ذریعہ معاش بغیر خدا کی نافرمانی کیے نہیں پا سکے گا۔ یہ باتیں آج کل کی نہیں ہیں، اس زمانے سے پہلے ہی یہ حالت ہو چکی ہے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 98 تا 102۔